السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں حسنین اردو میڈیا کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ حضرات سے کچھ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على صائر الكلام كفضل الله على خير خلقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا خاص مقصد بھی اپنے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کلام اللہ کو نازل فرمایا اور اس قرآن کریم کو جب ہوئے زمین پر اتارا ہے تو یقیناً پہلے اس قرآن کریم کو ذمہ داری عطا فرمایا اور یہ دیکھا کہ اس قرآن کریم کی ذمہ داری کو، اس کے بار کو، اس کے بوجھ کو کون اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو، اس قرآن کریم کو، اس بوجھ کو اور اس ذمہ داری کو سب سے پہلے آسمان کے اوپر اتارا، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اس ذمہ داری کو، اس بوجھ کو زمین کے اوپر اتارا، اور تیسرے نمبر پر اس ذمہ داری کو، اس امانت کو پہاڑوں کے اوپر اتارا۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس بار کو، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آسمان نے بھی انکار کر دیا اور کہا ہے باری تعالیٰ میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کر سکوں، لہذا آسمان نے بھی انکار کر دیا۔ اور پھر زمین نے کہا ہے پروردگار عالم میرے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کر سکوں، لہذا زمین نے بھی انکار کر دیا۔ اور یہ اونچے اونچے پہاڑ، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں اس امانت اور ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا۔ تو آخر کون سی وہ شخصیت، وہ کون سی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی مخلوق ہے جس مخلوق نے اس ذمہ داری کو، اس بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کیا؟ قرآن کریم نے کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ پہاڑ نے انکار کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس امانت سے ڈرنے لگے کہ کہیں اللہ کے بوجھ کو اٹھانے میں ہم سے کوئی کسر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری گرفت ہو جائے۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو اگر اٹھایا تو وہ حضرت انسان نے اٹھایا۔ وَحَمَلَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پھر بھی پروردگار عالم نے کہا کہ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ غور کرنے کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ذمہ داری کو جب قبول کر لیا ہے، جب اٹھا لیا ہے، اس ذمہ داری کو لے لیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے، تو کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر انسان کو ظالم اور جاہل کا لقب اس لیے دیا کہ انسان کے اندر وہ سمجھ اور صلاحیت ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم و ستم ان کا شیوا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ان کا مشن اور مقصد ہے، تو یقیناً پروردگار عالم انسان میں وہ عقل رکھی ہے اور وہ دانش مندی رکھی ہے کہ وہ ظالم اگر تمام ظلم و ستم کو چھوڑ دیتا ہے، تمام ظلم و ستم کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو ظالم کی صفت سے ہٹا کر کے عادل کی صفت دیتا ہے، یعنی عدل و انصاف کرنے والا بناتا ہے۔ پروردگار عالم اس کو عادل کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جاہل ہے، انسان کے اندر جہالت ہے، جہالت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر یہ سمجھ ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ فہم و فراست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، پروردگار عالم کے پیدا کرنے کا مقصد کیوں ہے۔ انسان اگر سمجھتا ہے، صلاحیت کے بلبوتے اس بات کو جان لیتا ہے اور کوشش کر کے پھر اپنے اندر کتاب اللہ کا علم، قرآن کریم کا علم
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ اپنی زندگی کے اندر گزار لیتا ہے، خلاصہ کلام کہ اگر انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر جاہل ہونے کی صفت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان عالم بنتا ہے اور عالم ہونے کے ساتھ جانکار بنتا ہے۔ یقیناً یہ امانت کی ذمہ داری کو انسان نے اٹھایا ہے، لہذا انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت انسان سے گزارش ہے کہ اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھے، اپنے آنے کے مقصد کو سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مشن کے تحت پیدا کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یقیناً ساری چیزوں کو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ کر کے زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سامنے رکھ کر، نبی علیہ السلام کے طور و طریق کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام انسانوں کو عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا